یہ سورۃ اللیل پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، صدق اللہ العظیم۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 9 نمبر پہ ہے، اور جو ترتیب توقیفی ہے جو ہمارے سامنے اس کے اعتبار سے 92 نمبر پہ ہے۔ ایک رکوع ہے، 21 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ اللیل اس لیے ہے کہ پہلی آیت میں لفظ لیل موجود ہے، اور اس کا سورہ شمس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ شمس میں یہ بتایا کہ اعتقاد مختلف ہیں، ایمان والوں کا اعتقاد صحیح ہے، کفار کا اعتقاد فاسد ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال بھی مختلف ہیں، یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اچھے ہیں، کچھ برے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی مختلف قسم کے، کچھ سخی ہیں، کچھ بخیل ہیں، کوئی حق کی تصدیق کرنے والے ہیں، کوئی حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں چند قسمیں بطور شواہد کے ذکر کر کے فرمایا کہ انسان کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں جو ہے وہ 2 متضاد کیفیتیں رکھ دی ہیں، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی۔ اور پھر آگے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور ماض نہیں بنایا، بلکہ رب ذوالجلال نے ہر ایک کو اختیار دیا اور رہنمائی اپنے پاس رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کے مطابق اچھے کام کرے گا تو کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور اگر اچھے کام نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے یا چھپا لے، والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب روشن ہو جائے، چمک اٹھے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ۔ وما، یہ ما موصول ہے، من کے معنی میں ہے، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے پیدا کیا الذکر نر والانثی، اور مادہ۔ اب یہ 3 قسمیں اٹھائیں، اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک استشہاد پیش فرمایا کہ دیکھیں جس طرح رات اور دن برابر نہیں، جس طرح نر اور مادہ برابر نہیں، اسی طرح فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، تمہاری کوشش جدا جدا ہے۔ ہر شخص کی کوشش الگ الگ ہے، کسی کی کوشش اللہ کو راضی کرنے میں ہے، کسی کی کوشش اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں ہے، کسی کی کوشش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، کسی کی کوشش مخالفت میں ہے۔ تو ہر انسان کی جو کوشش محنت مختلف ہے۔ ایمان والوں کی کوشش اور محنت وہ اس کا الگ راستہ ہے، اور جو فساق اور کفار ہیں ان کی محنت کا دائرہ کار اور اسی طرح ان کا طریقہ اور راستہ بالکل الگ ہے۔ اب اس کے بعد آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا تھا نا کہ تمہاری کوشش مختلف ہے، تو اب آگے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَا، بس بہرحال وہ شخص جس نے آتا، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اور زکوٰۃ ادا کی، نفلی صدقات دیے، حقداروں کو ان کا حق ادا کیا، اللہ کا حکم سمجھ کر اہل و عیال پہ صحیح خرچ کیا۔ اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنا یہ بھی ثواب ہے، صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے نا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے تو وہ انسان ثواب کا مستحق ہے۔ تو اہل و عیال کا بھی صحیح، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھا۔ واتقا، اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس نے برے سارے کاموں کو چھوڑ دیا، ہر شعبے میں اس کام کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والا ہے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ اخلاق ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے، معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے، کہ ہر معاملے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، واتقا، ان سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ تقویٰ کا معنی تو پرہیزگار، پرہیز کرنا،
اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ وصدق بالحسنی، اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وصدق بالحسنی، اچھی بات کی تصدیق کی، اور اچھی بات سے مراد کلمہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی ایمان لایا اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کی۔ تو رب ذوالجلال پھر آگے اس کا انجام بیان فرماتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آہستہ آہستہ اس کو آسانی تک پہنچا دیں گے، یعنی دنیا میں ہم اس کے لیے اچھے کام کرنے کو آسان کر دیں گے، نیکی کے راستے پہ چلنا آسان کر دیں گے، نیکی کرنے کی اس کو توفیق دے دیں گے۔ اب نیکی کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، نیکی کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا، گویا نیکی کے مواقع اس کے لیے میسر کر دیں گے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے، وگرنہ اگر کوئی انسان اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے آج صبح کے درس میں گزرا نا کہ نماز کے بارے میں فرمایا نا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بھاری ہے، پڑھنی بہت مشکل ہے، ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، اور اس کا مشاہدہ ہم خود کرتے ہیں روزمرہ۔ ہاں إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے، تو فرمایا ان کے لیے کوئی باری نہیں، وہ تو بڑے آرام سے آ کے پڑھتے، اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ فرمایا نا کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ آسانی تک پہنچا دیں گے، یعنی ایسے کام کرنے کی توفیق دے دیں گے، ایسے کام اس کے لیے آسان کر دیں گے کہ جو اس کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ اور یہ گویا سب سے بہترین راستہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کا مد مقابل دوسری کوشش، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا، زکوٰۃ بھی ادا نہ کی، نفلی صدقات بھی نہ کیے، حقداروں کو ان کا حق بھی نہ دیا، وراثت جو ہے نا وہ بہن بھائیوں کے بھی سمیٹ کے کھا گیا، بہن بھائیوں کا یتیموں کا حق بھی کھا گیا، کچھ بھی نہ چھوڑا، بخل کیا شدید قسم کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ نہ کیا، اور خاص طور پہ یعنی اپنے اولاد اس کے حقوق بھی ادا نہ کیے، جس کا خرچہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لازم کیا تھا، بیوی بچوں کا، ان میں بھی جو ہے نا وہ اس انسان نے ڈنڈی مارنا شروع کر دی۔ اور اسی طرح وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہی اختیار کی۔ بے پرواہی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ ڈرتا ہی نہیں ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے کاموں سے بے رخی اختیار کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے ناراضگی والے کام بھاگ بھاگ کے کرتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اسی طرح تیسری چیز فرمایا کہ اس نے اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی دین اسلام کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول کے یعنی فرامین کا انکار کیا، ان کو بالکل اپنی زندگی میں نہ لایا، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم آہستہ آہستہ اس کو تنگی اور سختی تک پہنچا دیں گے، یعنی ہم اس کے لیے برے کام کرنا آسان کر دیں گے، برے کام کرتا کرتا جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا، تو فرمایا نا فَأَمَّا مَن، پس بہرحال وہ شخص آتا، جس نے دیا، یعنی مال دیا اللہ کی رضا کے لیے، وَاتَّقَىٰ، اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ، اور تصدیق کی، بالحسنیٰ، اچھی بات کی، فَسَنُيَسِّرُهُ، تو اس کو ہم آسان طریقے کی بس ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی تک پہنچنا، فَسَنُيَسِّرُهُ، پسند کریم ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی تک پہنچنا، یعنی ہم اس کے لیے آسان طریقے کی رہنمائی کر دیں گے، جنت والے کام کرنے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا، اور بہرحال من وہ شخص، بخیلہ، جس نے بخل اختیار کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ رہا، اللہ کے احکامات کی پرواہی نہ کی، وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے، لِلْعُسْرَىٰ، تنگی تک، اس سے مراد جہنم ہے، کہ ایسے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے کہ جو اس کو سیدھے جہنم میں لے کے جائے اور جہنم کا ذریعہ اس کے لیے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کاموں سے حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ، اور نہ کام آئے گا اس سے یعنی اس کے لیے، مالو، اس کا مال، اذا، جب، تردہ، جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ جب ہم دنیا میں جس مال کے لیے بخل کر رہا ہے، اس سے اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہا، اس کو اللہ کے لیے نہیں لگا رہا، اس مال کو سمیٹ کے گن کے رکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ، اس کے نہیں کام آئے گا وہ مالو، اس کا وہ مال جس کو وہ رکھتا ہے، یعنی سمیٹ کے، اذا، تردہ،
جب وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا، یعنی اس کا مال اس کو جہنم سے نہیں بچائے گا۔ جہنم سے بچانے والی چیز تقویٰ ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اچھے کاموں پہ جو ہے وہ مال خرچ کرنا ہے اور دین اسلام کی تصدیق کرنا ہے، وہ اس پہ ہے نہیں۔ ان علینا للہدی، اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق کی طرف رہنمائی کرنا اور حق کو دلائل کے ساتھ واضح کرنا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم پر ہے، یہ یعنی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم یہ جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے ذریعے حق کو بالکل دلائل کے ساتھ واضح کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت ہے، فرمایا وہ بھی ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، کہ مثلا جو شخص جو ہے نا وہ دنیا ہی کی طرف اس کی توجہ ہوگی تو وہ چاہے گا کہ میں دنیا اپنی مرضی کے سمیٹ لوں، فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ملے گا وہی جو مقدر میں ہے۔ اور اسی طرح آخرت بھی فرمایا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اور ہمارے ہی سامنے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو فرمایا وہ دنیا میں اللہ کی رضا والے کام کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہدایت دیں گے تو پھر یہ اگر ہدایت نہ دیں خدا نخواستہ تو دنیا میں ہدایت کی توفیق ہی چھین لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے نولی ما تولا، کہ ہم اس کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرح وہ پھر جائے گا، اور پھر وہی کام کرتا کرتا سیدھا جہنم میں پہنچ جائے گا، تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گمراہی سے بچانا اور ہدایت پر لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ان علینا، بے شک ہم پر ہے، للہدی، البتہ ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، وَإِنَّ لَنَا، اور بے شک ہمارے لیے ہی ہے، للآخرۃ، آخرت، والاولی، اور دنیا، اولا سے مراد دنیا ہے کہ دنیا اور آخرت یہ ہماری ہے، ہمارے قبضے میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اخروی ڈراوا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے دنیا میں قرآن و مجید کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے تمہیں جو شعلہ مارنے والی دیکھتی ہوئی جہنم ہے اس سے باخبر کر دیا ہے، متنبع کر دیا ہے، اور تمہیں بارہا ڈرایا ہے کہ بھئی اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھا اس جہنم میں کون جائے گا اور کس کو بچایا جائے گا؟ تو فرمایا لا یصلاھا الا الاشقی، اس جہنم میں وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ فرمایا الذی کذب وتولی، وہ کہ جو حق کو جھٹلاتا ہے اور حق کی بات سے بے رخی اختیار کرتا ہے، یعنی حق کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تکبر اور غرور کرتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور با اتفاق مفسرین اس سے مراد باقی سارے کفار بھی ہیں، اور وہ جو قیامت تک اس طرح کی چیزوں کے جو حامل ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، لیکن جو ان کا سرغنہ ہے وہ امیہ بن خلف ہے، کہ اس میں ساری یہی صفتیں پائی جاتی تھی، حق کا بھی انکار کرنے والا تھا اور بخیل تھا بہت زیادہ، حق کے لیے مال حقداروں کو حق دیتا ہی نہیں تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ تکبر اور غرور کے ساتھ بالکل بے پرواہی اختیار کرتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس نے بارہا جھٹلایا، تو فرمایا یہ بڑا بدبخت ہے اور یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے تم کو متنبع کیا، نارن تلظیٰ، شعلہ مارتی ہوئی دیکھتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں، الا الاشقی، مگر وہ جو بڑا بدبخت ہے، الذی، وہ، کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیرا اور بے رخی اختیار کی، وسیجنبھا الاتقی۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہنم سے بچا لیا جائے گا ہر اس شخص کو جو بڑا پرہیزگار ہے۔ کون سا پرہیزگار؟ آگے اس کی کچھ صفات اور نشانیاں بیان فرمائی کہ پہلی نشانی یہ کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے، یعنی اپنے نفس کو بھی پاک کرے، مال کی محبت سے، دنیا کی محبت سے اپنے نفس کو بھی پاک کرے اور اپنے مال کو بھی پاک کرے۔ اس لیے کہ جب مال کی انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کا ضمیر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، نہیں، فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، وہ مال خرچ کرتا ہے صرف اپنے اعلیٰ رب کی رضا کے لیے،
صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے اور اپنے اعلیٰ رب کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے. تو فرمایا جب وہ اپنے اعلیٰ رب کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اپنی کوشش اور محنت کرتا ہے، تو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. اب اس میں ہر وہ آدمی کہ جس نے حق کی تصدیق کی، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کیا اور گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کی، ہر وہ شخص اس میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے. لیکن با اتفاق مفسرین ان کے جو سربراہ ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سب کے بدلے ہم نے چکا دیے دنیا میں سوائے ابو بکر کے، کس کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی چکائیں گے. اور اسی طرح دوسرا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک جس کو میں نے دعوت دی ہے اس نے آگے سے انکار کیا ہے، کیل و کال کیا ہے، لیکن سوائے ابو بکر کے، کہ فرمایا جب میں نے اس کو دعوت دی ہے تو فوراً اس نے اسلام قبول کیا، آگے سے انکار بالکل بھی نہیں کیا. اور پھر یہ جو آیات مبارکہ ان کے شان نزول میں حدیث مبارکہ میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ غریب غلام انہیں اپنے پیسوں سے خرید کر جو ہے نا وہ آزاد کیا. مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ یہ امیہ بن خلف کا غلام تھا، اس کو منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا. اسی طرح حضرت زنیرہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت نہدیہ، اسی طرح ان کی بیٹی حضرت ام عبیس، یہ بہت سارے ایسے غلام اور باندیاں تھیں جو کفار کے قبضے میں تھیں، جن کو منہ مانگی قیمت دے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کروایا. تو ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ جن کی کنیت تھی، عرب میں کنیت بہت زیادہ استعمال کرتے، ابو قحافہ کنیت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ اگر غلام آزاد کرتے ہیں تو کم از کم کوئی موٹے تازے طاقتور غلام خرید کے آزاد کرو، چلو کل دشمنوں سے مقابلہ ہو، کم از کم تمہارا ساتھ تو دے. یہ غریب غلام اور بالکل ناتواں اور کمزور، اور اسی طرح عورتیں وہ تمہارا کیا ساتھ دیں گی، چلو کم از کم دنیاوی اعتبار سے تمہیں کوئی فائدہ تو ہو. اس موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر نے اپنے والد کو جواب دیا تھا کہ میں اس لیے کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا، میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیات اتاری، فرمایا وَسَيُجَنَّبُ ان قریب بچا لیا جائے گا ہاں اس جہنم سے الاتقی اس کو جو بڑا پرہیزگار ہے، یعنی پرہیزگاروں کا سردار ہے بعد الانبیاء، الذی وہ یؤتی جو دیتا ہے مالہ اپنے مال کو یتزکا تاکہ پاکی حاصل کرے، ومال احد اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے عندہ اس پر من نعمت کوئی احسان تجزا کے بدلہ چکایا جائے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ بدلہ چکایا جائے. ہاں الا ابتغاء مگر وہ مال خرچ کرتے حاصل کرنے کے لیے وجہ رب العلیٰ اپنے اعلیٰ رب کی رضا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور ان قریب وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.